بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں پھر سے آپ کے لیے سعودی عرب کی کچھ خاص اور بڑی خبروں کو لے کر کے حاضر ہوا ہوں، جس کا جاننا آپ کے لیے بہت ضروری اور اہم ہے۔ آج کی اس ویڈیو کی سب سے پہلی اور اہم اپڈیٹ ہے سعودی عرب کے مدینہ منورہ سے۔ مسجد نبوی کی انتظامیہ نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے اندر مکہ اور مدینہ کے اندر جو لوگ بھی زیارت کے لیے آتے ہیں، عمرہ کرنے آتے ہیں، تو ان سے خاص گزارش کی گئی ہے کہ اپنے ساتھ میں کوئی بھی بڑا بیگ یا کوئی زیادہ سامان لے کر کے اندر نہ جائیں، یعنی آپ کو سامان اندر لے کر جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اگر کوئی چھوٹا موٹا کیس ہے یا پھر چھوٹا تھیلا ہے تو آپ اس کو امانت گھر بنا ہوا ہوتا ہے، مسجد نبوی کے صحنوں میں جگہ جگہ امانت گھر بنا ہوا ہے، آپ اس میں امانت والے باکس میں جمع کر سکتے ہیں، اندر لے کر جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اگر آپ کے ساتھ میں کوئی بڑا بیگ ہے، بڑا تھیلا ہے، امانت گھر میں بھی رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس لیے جو لوگ بھی زیارت کرنے کے لیے سعودی عرب آ رہے ہیں اور وہ مسجد نبوی کے اندر جاتے ہیں تو وہاں پر آپ اپنے ساتھ میں کوئی بھی بڑا سامان، بڑا تھیلا، بڑا بیگ وغیرہ لے کر کے ہرگز نہ جائیں، ورنہ آپ کو دقت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ کو سامان رکھنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی، اندر لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی، اور امانت گھر میں بھی آپ کو بڑا بیگ یا بڑا تھیلا رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلی اپڈیٹ ہے عراق سے۔ آج سے کچھ دن پہلے میں نے ایک بچے کی خبر کو آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا، جس کو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ اس بچے کو اس کی ماں نے، سوتیلی ماں عذرا الجنابی نے تشدد کر کے قتل کر دیا تھا۔ اس کو نمک اس کے منہ میں، آنکھ میں بھر کر کے مارا تھا، اس کو دیوار کے اوپر اس کے سر کو ٹکرایا تھا۔ سوتیلی ماں کی تشدد سے مرنے والا 7 سالہ بچہ موسیٰ ولا کا قتل ہوا تھا۔ اس کیس میں عذرا الجنابی کو عراق کی عدالت نے 15 سال کی قید کی سزا سنائی ہے۔ عدالت نے کہا ہے کہ سوتیلی ماں نے بچے کو دیوار کے اوپر اتنا زور سے ٹکر مارا تھا کہ اس کی موت ہو گئی تھی۔ بچے کی سوتیلی ماں نے عدالت کے اندر سزا سنائے جانے سے پہلے اس نے اعتراف کیا تھا کہ اس نے بچے کو اتنا زیادہ ٹارچر کیا، زد و کوب کیا کہ اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ عدالت نے اور بھی کچھ تفاصیل جاری کیے ہیں اس کیس سے متعلق، جس میں ایک ویڈیو کلپ جاری کیا گیا جس میں وہ اعتراف کرتے ہوئے سنا جا سکتا ہے۔ اس نے خود اعتراف کیا ہے کہ ہم نے اس کو کچن کے سامان اور سے زد و کوب کیا، اتنا زیادہ اس کو پریشان کیا، زد و کوب کیا، مارا کہ اس کی کوئی گنتی نہیں ہے۔ بچے کی سوتیلی ماں عذرا الجنابی کا کہنا ہے کہ بچہ مجھے ماما کہہ کے بلاتی تھی، یعنی ماں کہہ کے بلاتی تھی، اس لیے اسے برا لگتا تھا اور اسی وجہ سے اس کو تشدد کا نشانہ بنایا، اور اسی تشدد کی وجہ سے اس بچے کا قتل ہو گیا، اور اس قتل کیس میں عراق کی عدالت نے عذرا الجنابی کو 15 سال کی قید کی سزا سنا دی ہے۔ اس کے بعد اگلی اپڈیٹ ہے سعودی عرب کے ٹریفک مرور کی طرف سے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ سعودی عرب کے اندر لگ بھگ 479 موٹر سائیکلوں کو ضبط کیا گیا ہے جو ٹریفک قانون کی خلاف ورزی کر رہے تھے۔ ایسے موٹر سائیکلوں کو ضبط کر لیا گیا ہے۔ محکمہ ٹریفک نے کہا ہے کہ جو قوانین، جو ضابطے گاڑیوں کے لیے ہیں، وہی ضابطے اور قوانین موٹر سائیکلوں کے لیے ہے۔ اس لیے جو لوگ بھی سعودی عرب کے اندر موٹر سائیکل چلاتے ہیں، چاہے وہ سعودی شہری ہوں یا غیر ملکی ہوں، اگر آپ کے پاس موٹر سائیکل ہے اور آپ موٹر سائیکل چلانے کے شوقین ہیں تو آپ کو اس ٹریفک قانون کا پالن کرنا ہوگا جو گاڑیوں کے لیے ہے، اسی قانون کے اوپر آپ کو عمل کرنا ہوگا۔ اگر آپ ٹریفک قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو آپ کی گاڑی کو ضبط کر لیا جائے گا اور کسی بھی صورت میں آپ کی گاڑی کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد اگلی اپڈیٹ ہے سعودی عرب کے القصیم سے۔ القصیم کے اندر 2 غیر ملکیوں کو گرفتار کیا گیا ہے، جس کا تعلق ایک کا یمن سے ہے اور دوسرے کا اردن سے ہے۔ ان دونوں کے اوپر الزام ہے کہ یہ دونوں بھیک مانگنے کا کام کر رہے تھے سعودی عرب کے اندر۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے بھیک مانگنے کی سعودی عرب میں کسی بھی طریقے سے اجازت نہیں ہے۔ آپ بھیک نہیں مانگ سکتے ہیں، بھیک دینا بھی غلط ہے اور منع ہے، اور بھیک لینا بھی یہاں پہ منع ہے۔ مسجد کے باہر ایک خاتون کو گرفتار کیا ہے جس کا تعلق یمن سے ہے۔ وہ تنگ دستی کا بہانہ بنا کر کے بھیک مانگ کر کے پیسے جمع کر رہی تھی، جس کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد ایک مارکیٹ کے اندر ایک اور غیر ملکی کو گرفتار کیا ہے جو
لوگوں سے بھیک مانگتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے۔ جب اس کی تفتیش کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ اردن کا ہے اور یہ تنگ دستی کا بہانہ بنا کر کے لوگوں سے بھیک مانگ رہے تھے۔ سعودی حکومت نے کہا ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو کبھی بھی مدد نہ کریں جو بھیک مانگتے ہیں، کیونکہ یہ آپ سے پیسے جمع کرتے ہیں اور اس پیسے سے کہیں دہشت گردانہ حملہ ہوتا ہے اس کی مدد کرنے کا کام کرتے ہیں۔ تو اس لیے ایسے لوگوں کے اوپر کسی بھی طریقے کی مدد کرنے کے لیے سعودی حکومت نے منع کر دیا ہے۔ سعودی حکومت نے کہا ہے کہ اگر آپ کو کہیں بھی اس طرح کے لوگ ملتے ہیں جو بھیک مانگنے کا کام کرتے ہیں تو کہا گیا ہے کہ آپ اسے فوری طور پر اطلاع کریں، انفارم کریں۔ اس کے بعد اگلی اپڈیٹ ہے یوگانڈا سے۔ یوگانڈا کے اندر سے ایک بہت ہی اچھی اور خوشی کی خبر سامنے نکل کر آ رہی ہے۔ اسلام کو آج دنیا کے اندر مٹانے کی اور اسے ختم کرنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اسلام کو اتنی ہی زیادہ مضبوطی اور طاقت سے دنیا کے اندر ابھار ہے۔ معاملہ ہے کہ یوگانڈا کے ایک شہر میں 230 لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، جس کو آپ اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اسلام کے بارے میں تو یہ ہے کہ اسلام کو جتنا دبایا جائے گا، جتنا مٹانے کی کوشش کیا جائے گا، اسلام اتنی ہی مضبوطی کے ساتھ اور اتنی ہی زیادہ ابھر کر سامنے آئے گا۔ اور یہی ہوا ہے یوگانڈا کے اندر کہ آپ ایک کو ختم کرنے کی کوشش کریں، دو کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن یہاں ایک کے بدلے دو کے بدلے 230 لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری طرف سے آج کی اہم اور خاص معلومات۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو ایک لائک کر دیجئے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، پہلی بار ہیں، تو آپ سے ہماری گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کے پاس ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ابھی کے لیے میں آپ سے یاد چاہتا ہوں، اللہ حافظ، شکریہ۔